کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں بہت مشکلات ہیں اور یہ حل ہونے کا نام ہی لے رہی، دن بڑھتے جا رہے ہیں اور مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مشکلات ہیں کہ حل ہونے کا نام لیتے ہیں۔ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ ایسا ہے نا، آپ کی زندگی میں ایسی مشکلات ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ استغفار جو ہے وہ معجزاتی طریقہ ہے جو اپنی زندگی میں شمار کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یقین کیجیے استغفار کا ورد جو ایسا ورد ہے کہ سب چیزوں پہ بھاری ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ پہ پانی ہے، پانی کی وجوہات سے جو ہے آگ بجھ جاتی ہے، تو یہ وہی ہے۔ مشکلات جب آپ کو لگے کہ آپ کو گھیر چکی ہیں، اب گھر چکی ہیں مشکلات میں، کبھی کہ سکون کا دم نہیں آ رہا، تو استغفار ایسا پانی ہے جو آگ پہ پھینکو ایک دم آگ جو ہے بجھ جاتی ہے۔ تو آپ کی مشکلات اسی طرح کام ہونے گی۔ آپ کی زندگی میں اگر یہ مشکلات ہیں تو آپ زندگی میں مشکلات ہیں اور آپ کو وہ حل نہیں ہونے کا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے تھے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، کیسے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہی ہنستے رہے مسکراتے رہے، اپنی آپ ہی کے ساتھ رہیں۔ آپ کی اپی بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل ہے۔ تو جناب آپ جو ویڈیو میں نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجیے، لائک کر لیجیے، شیئر کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ کی آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہے، آپ کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ ایک نئی زندگی جئیں اور ایک نئی خوشیوں والی زندگی جو ہاں آپ کی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ ویڈیو میں آغاز کرنے سے پہلے جناب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھیں، کیا پڑھیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صرف ہم استغفر اللہ کریں کیا کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ استغفار کا مطلب ہے کیا۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں دلی طور پر نیک نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ جب آپ کا نیت اچھی ہوگی نا تو یقین کیجئے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب کام آسان ہوتے چلے جائیں تو دیکھو کہا جاتا ہے نا کہ کام کی بنیاد یا ہر چیز کی بنیاد جو ہوتی ہے آپ کی نیت پر ہوتی ہے۔ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا تو یقین کیجئے ہر کام جو ہے وہ آسانی سے آگے چلتا جائے گا اور ہوتا جائے گا۔ ایک مخلص انسان کی یہی پہچان ہوتی ہے جب وہ اپنی دلی طور پر ندامت یا اس کے دل میں شرمندگی ہوتی ہے، اس کی زبان پہ جب اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ورد کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پاتے، ہم کس ٹائم پڑھیں، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نا موقع ہی نہیں دینا چاہ رہا۔ جب آپ اپنے دل سے تہہ دل سے اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں دلی طور پر، اور تو یقین کیجئے جب اپنے دل سے آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو، میں کہتی ہوں جتنا بھی آپ بیزی ہوں گے نا تو آپ کو وہ ٹائم ضرور نکال کر آپ کو ضرور استغفار پڑھنے کا موقع عطا کرے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت اچھے طریقے سے آگے چلے جاتے ہیں نا، اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقین کیجئے ان کا خود کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ جب ہمارا رب جو ہوتا ہے نا، رب جو جس کو دینا چاہے نا تو وہ بے نیاز دیتا ہے، وہ ہر انسان کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہو۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نا وہ کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ امیر ہے تو میں اس کو زیادہ دے دوں، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو غریب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتے۔ یہاں پر وہ ایک میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایک ہمارے ریلیٹیو ہی ہیں تو وہ وہاں پر بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی نیک نیت اس طرح تھی کہ وہ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے تھے۔ کبھی انہوں نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا، ہمیشہ وہ اخلاق سے اور اخلاص سے کام لیتے تھے۔ جب ان کے گھر میں کوئی جاتا وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ اچھا کرتے، لیکن وہ صرف ایک کچے گھر میں رہا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ حق کی سچ کی بات کرتے تھے اور اللہ پر توکل رکھتا تھا۔ توکل اس لیے رکھتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور عطا کرے گا۔ اور آج وہی لوگ، میں کہتی ہوں وہی انسان جو ہے بہت امیر ترین انسان ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے آگے کام کرنے والے ہیں۔ بحرین میں وہ چلا گیا، جب بحرین سے واپس آئے تو یقین کیجئے اتنا پیارا گھر بنایا اس نے، 2 کروڑ روپے کا گھر بنایا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، ہم انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کی محنت جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ رنگ لاتی ہے، اور نیک نیت ہی، جب نیک نیت ہو جائے نا انسان کی تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں عام لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف لوگ کیا کرتے ہیں
سم ٹائم لوگ کہتے ہیں حسد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کہ اس کو کیوں اتنا زیادہ مل گیا، کیوں اتنا ہو گیا، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے اس کے ایفرٹس نہیں دیکھتے، اس کی محنت نہیں دیکھتے، اس کے وظائف نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتا ہے، کتنا رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ تو یقین کیجئے جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم دینے والا ہے۔ ہم جب مشکلات میں گر جاتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر، تو اللہ ہماری غیب سے مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا تم گمان کرو گے میں تمہارے گمان سے بھی زیادہ عطا کروں گا، لیکن کامل یقین ہونا چاہیے۔ یقین جب ہونا انسان کا اللہ پر تو یقین کریے ہر چیز اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے۔ تو کہاں سے دیتا ہے ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، کہاں سے ہمیں یہ رزق مل گیا، کہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہننے کو کپڑے دے دی، کہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنے کو چھت دے دی، کہاں سے ہمیں کھانے کو مل گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا۔ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگے والی بات ہے، جس کو دے اللہ وہ دیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہی وہ وجوہات ہوتے ہیں، جب انسان نیک نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہتا ہے، چاہے وہ فقیر ہے۔ تو یہی وہی وجوہات ہیں جناب۔ اور پڑھنے کا بہت سی کمنٹس آتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، کیا یار ہم صرف استغفر اللہ کرتے رہیں؟ دیکھیں آپ استغفر اللہ کریں نا، کہتے ہیں نا جب استغفار، سب سے چھوٹا وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے نیک نیت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ میں معافی مانگتی ہوں۔ دیکھیں انسان تو گناہ گار ہے، شاکار ہے، انسان ہر ٹائم غلطی کرتا رہتا ہے، انسان کا تو پتہ ہی نہیں تو ہر روزانہ غلطی کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے، اور لیکن ندامت ہی نہیں ہوتی انسان کے دل میں، اور وہی معافی مانگ کر اگلے دن وہی گناہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہی صحیح گناہ تو ہوتے ہیں نا، تو اپنے گناہوں کو صرف اور صرف اللہ کے آگے چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں معافی مانگنے والے سے۔ وہ آپ نے نہیں سنا ایک قوم تھی جو بہت زیادہ پرہیزگار تھی، ہر ٹائم نماز بھی ادا کرتی تھی اور اللہ کے وظائف بھی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے استغفار کرنے والے لوگ پسند ہیں، مجھے معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں، اور میں معاف کرتا رہوں گا اس انسان کو جتنا وہ گناہ گار ہوگا، جتنا بھی وہ گناہ، پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کروں، اور میں وہ اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس قوم کو دوبارہ تباہ کروں گا، اور وہ دوبارہ میں اس بستی کو بناؤں گا تاکہ وہ دوبارہ تو گناہ کریں اور توبہ کریں، اور میں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری شان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں انسان کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ اس کے دل میں رہ جاتی ہے ہر بات، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ ایک دفعہ بھی معافی مانگ لو نا تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معجزات کرتے ہیں، اتنے معجزات کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ یقین کیجیے میں اپنی زندگی میں جو کچھ مانگا، جو کچھ بھی پریشان ہوئی، یا ایون کہ ایسا ہے کہ ہر انسان کے گھر میں پرابلمس تو ہو ہی جاتی ہیں، تو جب انسان معافی مانگتا ہے، میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیتی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتی ہوں، استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے مشکلات آئی تھی، کیسے آسانیاں ہوگی، کیسے زندگی گزرنے لگی، کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کے معجزات ہیں نا، اللہ تعالیٰ جسے دے وہ دے دیتا ہے۔ یہی اپنی زندگی میں بھی استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ عام کر لیجیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم، کھانا بناتے، میں کہتی ہوں ہر ٹائم، ایون کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی نا تب بھی آپ استغفر اللہ کا ورد کریے۔ میں یہ ویڈیو بہت دفعہ بنا چکی ہوں، آپ کو بتا چکی ہوں کہ استغفر اللہ کا ورد جو ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ شامل کر لیجیے، یقین کیجیے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں معجزات آتے رہیں گے، آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا، آپ نے کیسے قبول کر لی میری فریاد، کیسے قبول کر لی میری بات۔ تو یقین کیجیے وہ دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ تو یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اب باری آئی کہ آپ نے استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کون سے ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی، استغفر اللہ انلمیٹیڈ انکاؤنٹڈ پڑھا گئی، کوئی تسبیح نہیں، کوئی کاؤنٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیوں ہم استغفر اللہ گن گن کے کریں؟ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن ہم نے اپنے غلطیوں کو سدھارنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وظائف کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ سب سے چھوٹا وظیفہ استغفر اللہ اور تھوڑا سا بڑا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، بس یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ کر اور اپنے لیے دعا کر لینی ہے۔ دعا سے پہلے بھی آپ اپنے لیے وظائف کر سکتے ہیں اور دعا کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور استغفر اللہ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ اپنے تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف مانگے، کیونکہ بہترین جو وقت ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تہجد کا۔ تہجد کے ٹائم جب اللہ سے دعا کی گئی ہو وہ قبولیت کی دعا ہوتی ہے۔ تو جناب اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے، دعا سے پہلے بھی آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اور دعا کے بعد بھی آپ نے، اور جو بہتر جو طریقہ ہوتا ہے وہ تہجد کا، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو تو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔